یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وانفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان لانے والو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے قبل کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اور پھر وہ کہے کہ کاش مجھے کچھ اور وقت ملتا، یہ وقت چل جائے۔ یہاں پر انفاق کی تعلیم ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا وہی پہلو واضح کیا، اور اسی آیت سے استنباط کر کے میں نے اس کو اس کے اندر رکھا ہے، اس لیے کہ مال کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ غفلت اور نسیان کا سبب بنتی ہے، اور وہ اللہ کی اس سے روکتی ہے، اس کی یاد سے اور اس کے احکام کی تعمیل سے۔ جیسا کہا گیا ہے کہ آدمی کا دل ہمیشہ وہیں رہتا ہے جہاں پر کہ اس کا مال ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں اپنے گھر میں مال رکھیں گے تو دل وہاں اٹکا رہے گا، اور کہیں بینک میں رکھ کے آئیں گے تو وہاں پر بھی دل موجود رہے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ خزانے ہانڈیوں میں چھپا چھپا کے زمین میں گاڑتے تھے تو وہاں پر ان کا دل اٹکا رہتا تھا، تو اگر آدمی مال اللہ کے پاس رکھ دے گا تو دل بھی وہیں پر اٹکا رہے گا۔ اس لیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے، اور اچھی طرح دینا۔ اور مال دینا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی نے ایک رقم باندھ لی جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن دراصل مال دینا وہ ہے کہ جو آدمی کچھ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر تو کم سے کم دے، اس سے اس کو تھوڑی سی اس کو چبھن ہو کہ میں نے کوئی چیز دی اس طریقے سے۔ ویسے تو آدمی اور اس کی مقدار سے زیادہ دراصل یہی بات ہے ہمیں کہ آدمی قربانی اس کے لیے کتنی دے رہا ہے۔ جیسا ہم نے غزوہ تبوک میں پڑھا ہے کہ بعض لوگ رات بھر مزدوری کرتے تھے اور جو کچھ کماتے تھے وہ لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیتے تھے۔ چند درہم ہوتے تھے، ان کی بڑی قدر و قیمت تھی، ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑا اعتراف فرمایا، اور بہت سے لوگوں نے اللہ کے بڑی بڑی رقمیں بھی دی، ان میں بعض منافق سردار بھی تھے جنہوں نے بڑی رقمیں دی اور ان کی اتنی تعریف نہیں ہوئی۔ تو گویا صرف چندہ دے دینا اور بیت المال کی رسید کٹوا لینا یہی انفاق نہیں ہے، اگرچہ یہ ہونا ضروری ہے، بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں برابر نکالتے رہیں۔ تو اب ذکر کو بہت پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو ان 5 چیزوں کے اندر جمع کیا ہے۔ ایک ذکر کے کلمات جن کا ہم اہتمام کریں، دوسرے نماز جو 5 وقت پڑھتے ہی ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، اور یہ بدنصیبی ہوتی ہے کہ ہم وضو بھی کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، حاضر بھی ہوتے ہیں، اور جیسے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں ویسے ہی نکل کر باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی بدنصیبی ہوئی کہ وقت بھی گیا، محنت بھی ہوئی، اٹھک بیٹھک بھی ہوئی، اور سب کچھ ہوا لیکن اس سے حاصل نہیں ہوا۔ تیسری چیز جو ہے وہ موت ہے، اس کو آدمی جتنی کثرت سے یاد رکھے، صبح شام دن وقت۔ چوتھی چیز قرآن کی آیات کی تلاوت ہے، اس طرح کے دل حاضر اور دل کا اس کے ساتھ ربط قائم ہو۔ اور 5ویں چیز یہ کہ آدمی اپنی دنیا کو، اپنے مال کو تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہے۔ یہ 5 طریقے ہم قرآن اور حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتے ہیں کہ جن سے پھر دل زندہ رہتا ہے اور دل کے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں، وہ سب کی سب ان طریقوں سے کسی نہ کسی درجے میں ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔